وقفے سے قبل ہم تفصیل سے آپ کو بتا رہے تھے کہ ہر لحاظ سے تاریخ ساز آج دن ہے، کیونکہ پاکستان میں تعمیراتی انڈسٹری کے لیے، گھروں کی فائنینسنگ کے لیے اور پاکستان میں کنسٹرکشن کو بڑھانے کے لیے وزیر اعظم جس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک سال سے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، اس میں بڑی کامیابی ملی ہے۔ پہلے تو کنسٹرکشن پیکج سامنے آیا تھا، اس کے مسائل FBR کے ذریعے طے کیے گئے، ٹیکسیشن کے مسائل حل ہوئے، اس کے بعد آج تعمیراتی سرگرمیوں کے لیے ہاؤسنگ فائنینس کا پاکستان میں بھرپور آغاز کیا گیا ہے۔ بینکوں سے کہا گیا ہے کہ اپنے پورٹ فولیو کا 5% وہ مختص کر دیں ان چھوٹے گھروں کی سرمایہ کاری کے لیے، تعمیراتی سرگرمیوں کی سرمایہ کاری کے لیے، بڑے گھروں کے لیے، تمام پروجیکٹس کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی غریب لوگوں کے لیے یا عام پاکستانیوں کے لیے چھوٹے گھروں کی فائنینسنگ کے لیے 5% پہ جو ہے وہ شرح پر قرضے دینے کی منظوری دی گئی ہے، 7% پر قرضے دینے کی منظوری دی گئی ہے، اور ہر لحاظ سے پھر تمام تعمیرات پہ جتنی بھی سرمایہ کاری ہوگی اس پہ نو کوئسچنز آسکڈ ہے کہ منسٹری ہے جو کہ 31 دسمبر تک لاگو رہے گی۔ ہر لحاظ سے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کئی دوسری ٹیکسیشن کی جو نرمیاں ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں ان کاروباروں کو، ان صنعتوں کو جو کہ کنسٹرکشن سے اور اس تمام معاملات سے منسلک ہیں۔ یہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ہی NCOC جیسا ادارہ وزیر اعظم نے بنا دیا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی حکومت کو سرخرو کر سکتا ہے، ان کو سرخرو کر سکتا ہے اگر پاکستان میں تعمیرات اسی انداز سے، اسی قوت سے شروع ہو جائیں جیسے جو روح ہے اس پیکج کی۔ آج ہی وزیر اعظم نے منظوری کروائی حکومت پنجاب سے ایک اور بہت بڑے پروجیکٹ کی، جو کہ پنجاب میں بنے گا، لاہور کے شمال میں بنے گا، اور اس کا نام ہے ریور راوی فرنٹ اتھارٹی۔ راوی پر یہ ایک راوی کے بیلٹ پر یہ تقریباً 1 لاکھ ایکڑ پہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ نیا شہر تعمیر کیا جائے۔ اس کی بھی ابتدائی تیاریاں ہو چکی ہیں، بہت ہی ایمبیشس پروجیکٹ ہے، اور یقیناً اگر یہ رول آؤٹ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک اس جو موجودہ تعمیراتی ماحول ہے اس میں مزید سٹیمولس فراہم کرے گا۔ اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ پنجاب میں 1 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر دبئی کی طرز پر نیا شہر بسانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ حکومت پنجاب نے لاہور کے شمال میں نیا شہر بسانے کے لیے ریور راوی فرنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ اتھارٹی کے قیام کے لیے جلد آرڈیننس جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اس اتھارٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ یہ نیا شہر PTI حکومت کی جانب سے 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے وعدے کی تکمیل کی جانب ایک اہم سنگ میل ہوگا۔ راوی کنارے آباد ہونے والا یہ نیا شہر دبئی کی طرز پر بسایا جائے گا۔ جس میں بلند و بالا آسمان، چھوٹی دیدہ زیب اور خوبصورت عمارتوں کے قیام کو ترجیح دی جائے گی، جبکہ ایک بڑی جھیل سمیت 3 بیراج بھی بنائے جائیں گے۔ یہ منصوبہ دریائے راوی سے ملحقہ علاقوں میں تعمیر کیا جائے گا، لیکن فی الحال اس شہر کا نام نہیں رکھا گیا ہے۔ پنجاب میں اس نئے شہر کو بسانے کا مقصد لاہور میں بے ہنگم آبادی کو بڑھنے سے روکنا ہے۔ نیا شہر بسنے سے نہ صرف لاہور کے ماحولیات، پانی اور ٹریفک کے مسائل پر قابو پایا جا سکے گا، بلکہ اس منصوبے میں نجی شعبے کی جانب سے 5000 ارب روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جس سے کنسٹرکشن سے وابستہ 40 سے زائد صنعتوں کو فروغ ملے گا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ بہت ہی ایمبیشس پروجیکٹ ہے، اور یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی خوابی پروجیکٹ ہے، لیکن بہرحال کسی بھی خواب کو حقیقت بنانے کے لیے پہلے خواب دیکھنا ضروری ہے۔ لیکن یقیناً اس میں بہت پہلی آلریڈی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، پیش رفت ہو چکی ہے۔ آج کی تعمیراتی سرگرمیوں کے لحاظ سے تعمیراتی انڈسٹری کے لیے جو ایک بہت تاریخ ساز دن ہے، وزیر اعظم جس قسم کا پیکج اناؤنس کر چکے ہیں، بینکس جس طرح سے شامل ہو چکے ہیں، پھر تمام صوبوں میں 1 ونڈو آپریشن کے لیے تیاریاں ہو چکی ہیں، NCOC کی طرز پہ ہاؤسنگ کے لیے ایک ادارہ بن چکا ہے۔ ان تمام معاملات پر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، تجزیے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے لیے اب ہمیں جوائن کریں جناب گوہر اعجاز، جو بانی ہیں لاہور کے ایک بڑا فیمس
कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेक सिटी के, और हमें ज़ीशान मर्चेंट साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो टैक्सेशन उमूर के माहिर हैं, जो कि अभी इस कंस्ट्रक्शन पैकेज हाउसिंग के हवाले से जो तमाम जो FBR रिलेटेड इशूज़ हैं उस पर रोशनी डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर एजाज साहब। आप फरमाइएगा, तामीरात के हवाले से वज़ीर आज़म ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐलानात हुए हैं, बैंक शामिल हो चुके हैं, ये ख्वाब नहीं है, इस पर तो कल परसों से अमल भी शुरू हो जाएगा। इससे पहले कंस्ट्रक्शन पैकेज आ चुका है, उस पर भी अमल दरामद हो चुका है, FBR उसके SROs वगैरह निकाल रहा है ये गेम चेंजर माहौल बन रहा है आपके ख्याल में? इमरान खान साहब, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो है सही मायनों से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिवाइव करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव करने के लिए काम शुरू कर दिया। अगर आज आपकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने खान साहब की देखी, प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो उसमें उन्होंने 4 निकाती बात की। जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ जो आपके प्रोग्राम में बहुत बार हमने पिछले साल में की कि हमारे यहाँ 50% इकॉनमी जो है वो सिस्टम में नहीं है, वो रजिस्टर्ड लोगों के पास या टैक्स पेयर्स के पास नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ा मौका है कि 31 दिसंबर तक की तारीख है, उसमें 20 ट्रिलियन रुपया है जो है कामरान खान साहब, इसके अंदर 20 ट्रिलियन रुपीस, जितना पैसा आज हमारे बैंकिंग सेक्टर में 20 ट्रिलियन रुपए है, उतना पैसा लोगों के पास है। और ये मौका है कि उसको वाइट कर लें, कि वो अपनी रियल स्टेट के थ्रू अपना घर बना लें, कंस्ट्रक्शन कर लें। और इसी बात का आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि मैंने FATF के भी जो है वो एग्जेम्पशन ली है, लेकिन मैं 31 दिसंबर के बाद नहीं कर सकूंगा। और ये आप लोगों के पास 6 महीने है, ये पैसा 20 ट्रिलियन है। इस 20 ट्रिलियन का अगर हमारे सिस्टम में आ जाता है, पाकिस्तान जो है दोबारा से खड़ा हो जाता है कि आज सिर्फ हम 20 ट्रिलियन पे खड़े हैं और उससे पाकिस्तान चल रहा है। अगर ये टैक्स नेट में भी आ जाता है, सिस्टम में भी आ जाता है, जो ये हम ख्वाब देख रहे हैं जितने कंस्ट्रक्शन के, ये सारे ख्वाबों की ताबीर हो सकती है। ये कितने का प्रोजेक्ट हम बोल रहे हैं, जो हमने 1 लाख एकड़ का प्रोजेक्ट हम बोल रहे हैं 5 ट्रिलियन का है, हम और बोल रहे हैं बहुत बड़ा ख्वाब है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि ख्वाब उस वक्त ताबीर बनते हैं जब आप उनके बारे में सोचते हैं, और वो हम सोचना शुरू कर दिया है पाकिस्तान में। जो मॉर्गेज फाइनेंस की बात की, अगर मैं आज उस पर स्टडी कर रहा था तो फैनी मे का कॉन्सेप्ट जो अमेरिका में आया, आप हैरान हो जाएंगे, 1938 में आया। इसका मतलब है हम जो है 82 साल के बाद हम मॉर्गेज फाइनेंस के बाद बात करें, जो अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन के बाद शुरू किया गया। और उस मॉर्गेज फाइनेंस कंपनी ने, मैं आज स्टडी कर रहा था कि 2008 के इतने बड़े क्राइसिस के बाद 2012 में 4 साल में वो रिवाइव हो गई। उसका $12 बिलियन का प्रॉफिट है। $12 बिलियन का सिर्फ एक कंपनी का प्रॉफिट है, जो सिर्फ मॉर्गेज प्रोवाइड करती है उन लोगों के लिए जो लोग जो है 3% सिर्फ अपने पैसे डालते हैं और उसको 1 से 1.5% पे मॉर्गेज मिल रहा है। तो पाकिस्तान में मॉर्गेज की आज इब्तदा हो रही है 5% के रेट पे। ये 5 मरले का जो घर बोला है, मेरे ख्याल में इसकी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। ये तकरीबन 2000 स्क्वायर फुट का 5 मरले पे घर बनता है, तो 2000 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट पेस भी कवर हो जाएगा। तो असल बात कैलकुलेट क्या की जाती है कि इनकम क्या है आदमी की। तो इसमें पॉजिटिव क्या चीज़ है कि अगर 1 लाख रुपए इनकम वाला भी आदमी है, वो भी जो है ये 2000 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट या 5 मरले का घर का मालिक बन सकता है। अपनी इनकम का 30 से 40% जो है उसकी, और जो इसके है लिए आपने देखा ना कि गवर्नमेंट उसकी इक्विटी के लिए 30 अरब रुपए गवर्नमेंट ने जो दिए हैं वो सब्सिडी के तौर पे इस्तेमाल होगी। गोया कि वो पहली इब्तदा गवर्नमेंट कर देगी, उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगी जिन्होंने अप्लाई किया है, जो बेचारे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो उनको अपनी जो उनके हिस्से का भी जो इक्विटी का पार्ट है वो गवर्नमेंट पे करेगी एज सब्सिडी। जो बहुत बड़ी बात है ये कि देखें 30 अरब रुपए इस साल मुख्तस किया गया था नया पाकिस्तान के लिए, जिसमें अलहदा से 1 लाख घर बनाने का जो है नया पाकिस्तान ने जो है वो अपनी तामीरात की काम शुरू कर रही। उसके लिए उन्होंने कहा 3 लाख रुपए फी घर, और वो 20 लाख रुपए तक के घरों के लिए। तो वो जो छोटे अपार्टमेंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कि छोटा घर 600-700 स्क्वायर फुट का बनाने की 25 से 30 हजार रुपए वो लोग अपना घर ओन करें, उसके लिए हुकूमत 3 लाख रुपए डालने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि दोनों सेक्टर्स, जो कि एक हमारा मिडिल इनकम है, एक हमारा लो इनकम है, दोनों के लिए ये पैकेज आ गया। एक जो सैलरीड है, जो कि सिस्टम में आ जाए, सैलरीड क्लास है, अपनी सैलरीड या अपनी इनकम जो उसकी रजिस्टर्ड इनकम है, टैक्स पेड इनकम है, वो भी सिस्टम में आ गया। ये भी सिस्टम में आ गए, जो कि 25,000 से 30,000 रुपए सोच भी नहीं सकते कि हम अपना घर बना सकते हैं। उसके लिए भी नया पाकिस्तान आ, तो पाकिस्तान एक डायरेक्शन ले रहा है जो है वो इस कंस्ट्रक्शन पैकेज को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। ज़ीशान मर्चेंट साहब, आप बताइएगा, आपने बिल्कुल आई एम श्योर कि बहुत क्लोजली रीड किया होगा ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज आया, उसमें जितने कंसेशंस दिए गए हैं, अब हुकूमत जो प्रॉमिसेस कर रही है मॉर्गेज फाइनेंसिंग के लिहाज से, बैंक्स को जो कुछ
موبلائز کیا گیا ہے. یہ جو پورا ہمارا کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ اور یہ پورا سیکٹر جو ہے یہ ایک پوری قوت سے حکومت اور پرائم منسٹر جو ہے وہ انرجائز کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا جو ٹیکسیشن پارٹ ہے, جو FBR پارٹ ہے, جو کہ سب سے مشکل پارٹ ہے, مجھے پتا ہے کہ اس نے بہت بڑی اس میں رکاوٹیں کھڑی کی تھیں, جس کی وجہ سے جو چیئرپرسن نوشین جاوید تھی ان کو رخصت کرنا پڑا پرائم منسٹر کو. وہ کس حد تک اب آپ کو لگتا ہے کہ ریزالو ہو گیا ہے, وہ معاملات کس حد تک کور ہو گئے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو جہاں تک آج جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا کہ جو ایک سٹیمولس پیکج کہ ان ایڈیشن ٹو ایک سٹیمولس پیکج ہے کہ وہ پہلے 1 لاکھ گھر کو 3 لاکھ روپے سبسیڈائز کریں گے. تو میں ایک چھوٹی سی ورکنگ کر رہا تھا کہ اگر 5 مرلے کا گھر اگر 1300 اسکوائر فٹ جو کہ بنتا ہے اس کو کنسٹرکٹ کریں اور اس کی کاسٹ قریباً 15 لاکھ روپے ہوتی ہے, جس میں سے 3 لاکھ روپے مائنس کر دیں تو 12 لاکھ روپے ہوتی ہے. تو یعنی تقریباً 35 سے 40 ہزار روپے مہینہ اگر کوئی بندہ یہ منتھلی نکال لے اپنی انکمز میں سے, تو وہ 2 سال اور 3 مہینے میں جو ہے اپنے ایک گھر کا مالک بن جائے گا. یہ ایک خواب, یہ تو حکومت 5 سال دے گی, اس کو 5 سال دینے کو تیار ہے. یعنی اس کو 5 سال, اگر آپ 5 سال دینے کی بات جب کرتے ہیں تو یہ 40,000 والی انسٹالمنٹ 20,000 روپے کی بن جائے گی. تو آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک وہ آدمی کہ جو کبھی خواب سوچتا تھا کہ وہ کبھی گھر بنائے گا, اب وہ گھر بنا سکتا ہے. اب جب اس کے ٹیکنیکل ایکسپیکٹ میں آتے ہیں کہ FBR نے اس کے لیے کیا کیا چیزیں کی ہیں, تو FBR نے 2-3 کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں. ہم اوور آل کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, اس کا پہلا پیکج آیا تھا جس میں فکس ٹیکس وغیرہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا, تمام چیزیں انٹروڈیوس کی گئی تھی. میں اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ جو فکس ٹیکس اسکیم کا کانسیپٹ لے کے آئے ہیں, اس میں سب سے پہلے تو FBR نے اپنے ویب پورٹل پہ ایک پروفائل بنایا ہے کہ جس میں بلڈر اور ڈیولپرز اپنے آپ کو رجسٹر کریں گے, اور وہ رجسٹر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جو بھی انویسٹمنٹ کریں گے ان کو وہ انویسٹمنٹ 31 دسمبر 2020 تک اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈالنی ہوگی. یہ وہ بات جو آج عمران خان صاحب نے فرمائی کہ اس وقت انہوں نے جو FATF کے تناظر میں اور جو IMF اور دوسرے انسٹیٹیوشنز کو سے جو ایک اسپیشل پرمیشن لی ہے, وہ پرمیشن یہی ہے کہ 31 دسمبر تک اگر کوئی بھی پاکستانی, چاہے وہ بلڈر ہو یا ڈیولپر ہو, وہ اگر اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اپنا تمام وہ پیسہ جو اس وقت ایک ہڈن پیسہ ہے, جس کو ابھی گوہر صاحب نے بھی فرمایا کہ ٹریلینز آف روپیز میں وہ ہے, تو وہ اگر اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈالے گا تو ایک تو وہ آپ کی اکانومی کا, فارمل اکانومی کا پارٹ بن جائے گا, اور اس پہ سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ نہ اس سے کوئی سوال کیا جائے گا یہ پیسہ کہاں سے آیا, اور جب وہ اس پیسے کو استعمال کرے گا تو اس کے اوپر اس کو یہ فائدہ ہے کہ پچھلے سال میں اسے ہر اس خریداری پہ جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی تھی اس پہ اسے ود ہولڈنگ کرنی تھی. اب اس کو جو ہے وہ ود ہولڈنگ بھی نہیں کرنی ہوگی, ایک نارمل سا حساب رکھنا ہوگا کہ کتنے اسکوائر فٹ وہ کنسٹرکشن کر رہا ہے, اس کے حساب سے وہ ٹیکس دے دے اور اس پہ فردر کوئی ٹیکس نہیں لگے. یہ تو ایک وہ پروجیکٹ ہوگا جو اب اپریل میں جب یہ آرڈیننس آیا تھا اس کے بعد لگے. اس میں ان پروجیکٹس کو بھی اکاموڈیٹ کیا گیا ہے کہ جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں, اور وہ ایگزسٹنگ پروجیکٹس بھی اگر اس اسکیم میں آنا چاہیں تو وہ بھی اسکوائر فٹیج کے حساب سے اپنی جو بھی ان کی لائبلٹی بنتی ہے 2019 تک کی وہ دے دیں, اور اس کے بعد جب وہ آگے فردر کنٹینیو کریں گے تو ان کو بھی وہ ٹیکس دینا پڑے گا. یہ تو ہو گیا بلڈر اور ڈیولپر کے سائڈ, گوہر صاحب ٹیکس پیئر کے سائڈ سے. جی فرمائیے. جب آپ ٹیکس پیئر کی سائڈ پہ جب آپ آتے ہیں, جی ہاں, جب آپ ٹیکس پیئر کی سائڈ پہ آتے ہیں تو وہ شخص جو بلڈر یا ڈیولپر سے فرسٹ بائر ہوگا, فرسٹ پرچیزر ہوگا, وہ ان کو جو ہے تھرو کراس چیک سے جب پیسہ دے گا تو اس سے بھی سورس نہیں پوچھی جائے گی کہ یہ پیسہ تم نے کہاں سے لے کے آئے ہو. تو یعنی دوہرا فائدہ ہے, نہ صرف بلڈر اور ڈیولپرز کو فائدہ ہے, ان عام پاکستانیوں کو بھی فائدہ ہے کہ جو سسٹم میں آپ کے نہیں تھے. اس کا افیکٹ کیا آئے گا کہ آپ کے پاس نئے ٹیکس پیئرز بھی آئیں گے, آپ کا وہ پیسہ جتنا بھی جو آج ڈاکیومنٹیشن سے باہر تھا وہ آپ کی ڈاکیومنٹڈ سیکٹر میں آئے گا. پاکستان کی GDP جو ہے وہ اس سے کئی گنا بڑھ سکتی ہے. تو وہ جو آپ بات کر رہے تھے اپنے انٹرو میں کہ یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے, اس میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ یقیناً اگر یہ جو پالیسیز
جو آج خان صاحب نے اناؤنس کی ہیں اگر یہ ٹرو اسپرٹ میں اپلائی ہو گئی تو یہ یقیناً گیم چینجر ہوگا. پروونسز کو گوہر اعجاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو تھی پوری ٹیکسیشن کی سائیڈ, یہ پوری FBR کی سائیڈ ہے, اور پھر اس پوری چیز کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے FBR لیڈرشپ بھی چینج کی, اور یہ بہت ہی مجھے اچھی فیڈ بیک آ رہی ہے جاوید غنی صاحب کے حوالے سے. اور یہ اب پورا سسٹم ہے, اس میں جو ہمارے ریگولیٹرز ہیں SCCP, اس میں اسٹیٹ بینک, اس میں یہ ہمارا جو FBR ہے, اس کے علاوہ خود پرائم منسٹر کا یہ جو NCOC انہوں نے بنایا ہے ہاؤسنگ کا, یہ پورا ماحول جو ہے یہ ویسے گیئرڈ تو ہے ایک فل فلیجڈ فل سٹیم ڈرائیو کے لیے. دیکھیے کامران خان صاحب, یہ جو تینوں ادارے آپ نے بولے, اسٹیٹ بینک آپ نے کہا, آپ نے FBR کہا, اور ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنی, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے وہ ڈیولپر جو ہے وہ آج کے دن, یا جو کنزیومر ہے جس نے گھر بنانا ہے, اس کے لیے اگر آسانیاں نہیں ہوں گی, اس کو تنگ کیا جائے گا تو وہ پیسہ نہیں ڈالے گا. اس کے لیے پرائم منسٹر کو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ میں ہر ہفتے اس کی میٹنگ کروں گا نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کی, اور اس کے اندر جو اس کے مسائل آئیں گے وہ ساتھ کے ساتھ ہر ہفتے کلیئر کریں گے, کیونکہ جیسے یہ سسٹم چلے گا ظاہر ہے مسائل آئیں گے. یہ پہلی دفعہ, جیسے میں نے کہا ہے, ہم 82 سال پیچھے ہیں دنیا سے, جو ہے گریٹ ڈپریشن کے بعد جو ہے انہوں نے مارگیج فائنانس شروع کی تھی, یا اپنے ہوم فائنانسنگ پہ کام کیا, ہم نے کام ہی نہیں کیا. امریکہ نے, یورپ نے, چائنا نے, یہ تمام ملکوں نے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ 90% اپنے جو ہے وہ گھر بنائے وہ مارگیج پہ بن رہے ہیں, 80% کسی ملک پہ, ہمارے یہاں 0.2% ہے. تو ہم نے تو یہ یوز کیا ہی نہیں ٹول اپنے سسٹم کا کہ جناب یہ پیسہ جو بینکوں میں پڑا ہے لوگوں کا, وہ لوگوں کے گھر بنانے کے کام آ سکے. اس میں ایک سب سے بڑی کامران خان صاحب جو بات ہے میں آپ کو کہوں, اس سے ہماری ٹیکس اکانومی چل پڑے گی. اس میں جو ہماری GDP پر پرسن جو ہماری صحیح نہیں آ رہی, کہ ہم کہتے ہیں ہماری صرف 50% اکانومی ہے اور ہم GDP اپنی دکھاتے ہیں 300, ہماری GDP اصل ہو جائے گی. کیونکہ اگر آپ فیسلٹیز دیں گے لوگوں کو ٹیکس سسٹم میں آنے پہ, تبھی لوگ ٹیکس سسٹم میں آئیں گے. اب وہ جو لوگ تنخواہ دار طبقہ جس کی ہم بات کر رہے تھے, ایک طبقہ تو ہے جو 20 ٹریلین روپے جس کا پیسہ پڑا ہوا ہے, اس کے لیے اپنی ایک فیسلٹی دے دی, آؤ تم اپنی زمین لو, وہ پیسے ڈال دو اکاؤنٹ میں اور اس سے مکان بناؤ 3 سال تک, تمہارے سے اس پیسے پہ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا, تم مکان کے بھی مالک بن گئے اور تمہارے لیے وہ پیسہ بھی وائٹ. دوسرا کون ہے؟ وہ تنخواہ دار طبقہ جس کی تنخواہ میں نے کہا کہ 30,000 سے لے کے جہاں تک بھی جا رہی ہے, وہ تنخواہ دار طبقہ بھی آج اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ وہ اپنی انکم کا کچھ پرسنٹیج مارگیج فائنانس میں, جو کہ سود صرف 5% کہہ رہے ہیں, اور میں بار بار یہ بات پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 2000 اسکوائر فٹ کا گھر بن جاتا ہے 5%. تو یہ ایک مڈل انکم ہے جو پاکستان کی 50% آبادی ہے, یہ اس کے لیے اسکیم آئی ہے. 50% آبادی ہے, یہ ایک گیم چینجر ہے جس کو ہم سمجھیں اور اس کو انکیش کریں کہ جو لوگ ٹیکس سسٹم میں ہیں وہ مارگیج فائنانس لے سکتے ہیں بینکنگ سے, اگر ان کی کریڈٹ ہسٹری ہے یا نہیں ہے, وہ آج دوبارہ سے ایک شروعات کر سکتے ہیں اپنے. اچھا, اس میں بڑی اچھی بات یہ ہے, لاکھ والا بھی 1.5 لاکھ والا صاحب, یہ جو مجھے بتایا گیا وہ یہ کہ تمام پاکستانی جو کہ شریعہ فائنینسنگ حاصل کرنا چاہیں تو پراپر اسلامک پروڈکٹس بھی جو ہیں وہ بینکس دیں گے, جس میں کہ وہ جو ٹریڈیشنل بینکنگ ہے اس میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل جو شریعہ الاؤ کرتی ہے فائنینسنگ جس طرح کی, وہ بنا سود جو فائنینسنگ ہوتی ہے وہ بھی دے رہے ہیں. ہر لحاظ سے کور کیا ہے ان لوگوں نے اس کو. ایک چیز صرف کامران خان صاحب اس میں رہ گئی ہے, کیونکہ جیسے میں نے ایک دفعہ فینی مے کا نام لیا یا فریڈی میک کا نام لوں گا, دنیا میں جو ہے یہ کام کمرشل بینکس جو کرتے ہیں ان کو جا کے اپنا جو انسٹرومنٹ ہے وہ دینا پڑتا ہے ری مارگیج فائنانس کے لیے. ہمیں یہ سسٹم, جیسے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہے, یہ سسٹم چلانا ہوگا. ہمیں مارگیج فائنانس کمپنیز بھی بنانی پڑیں گی, ہمیں اسٹیٹ بینک کے اندر بھی کوئی فنڈ کریٹ کرنا پڑے گا جو کہ مارگیج فائنانس کمپنی کو دے سکے, کیونکہ ابھی ہم نے کہا ہے کہ 5% آف دا پورٹ فولیو, جو کہ آج 340 ارب روپے ہم نے کہا ہے پورٹ فولیو میں, لیکن اتنا بڑا کیپٹل ہے. ایکچوئل ایسٹ تو بینکوں کے پاس 20 ٹریلین ہے, اگر 20 ٹریلین کا 5% نہیں تو وہ تو 1 ٹریلین بنتا ہے. لیکن اس میں سے پیسہ انہوں نے گورنمنٹ سیکیورٹیز پہ دیا ہوا ہے. مجھے ضروری ہے, اگر ہم بہت بڑا پوٹینشیل ہے. یہ بتائیے گا ذیشان مرچنٹ صاحب, جی یقین, ذیشان مرچنٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو FBR کی جو ٹپیکل ہیرسمنٹ ہوتی ہے, جو ٹپیکل بلیک میلنگ ہوتی ہے, جو ٹپیکل جس طریقے سے ہر کاروبار کرنے والا جانتا ہے, کچھ اس کی بھی شیلڈ یہاں پہ موجود ہے کہ اس کی بھی بچت ہو سکے ایک عام آدمی کی, کہیں یہ سب لوگ ہتھے نہ چڑھ جائیں FBR والوں کے.
دیکھیں اس میں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ یہ ہر چیز آٹومیٹک سسٹم کے تھرو FBR کے IRS کے سسٹم کے تھرو ہوگی، تو اس میں ہیومن انٹرونشن تو بالکل انوالومنٹ کم سے کم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جہاں ہیراسمنٹ FBR کا جب بھی نام آتا ہے اس کے ساتھ ایک ہیراسمنٹ کا ایسپیکٹ لنک کیا جاتا ہے، اور یہ لنک صرف اس وقت اسٹیبلش ہوتا ہے کہ جب دو پارٹیز ساتھ میں ملتی ہیں تب یہ لنک اسٹیبلش ہوتا ہے. لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں، جتنا میں نے ابھی تک اس اسکیم کو پڑھا ہے یا جو میں نے اس کے فارمیٹس ابھی دیکھے ہیں، اس کے مطابق تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہیومن انٹرونشن جو ہے اس وقت بالکل کم سے کم ہے. تو اگر یہ اسی اسپرٹ میں جس طرح سے آج خان صاحب نے فرمایا ہے، اسی اسپرٹ میں جب یہ اپلائی ہونا شروع ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب نہ صرف کامیاب ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کانٹیکٹ ہے. اب آپ دیکھیں اس سال بجٹ میں یہ ویڈیو کانفرنسنگ کے تھرو آڈٹ کا سسٹم بہت بہت شکریہ جناب گوہر اعجاز. جناب ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی آج